اس سے پوچھنے میں اس نے بتایا کہ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میری امی تنور جلاتی ہے، چھوٹی لکڑیاں پہلے پھینکتی ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں خدا مجھے جہنم کی آگ میں پہلے نہ پھینک دے۔ چھوٹا بچہ ہے اور بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فکر اور کیا سوچ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ خدا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ خدا جسے جس کام کے لیے پیدا کرتا ہے بچپن سے وہی صفات اور خوبیاں اس میں رکھ دیتا ہے اور اپنے پیاروں کو اس کے بارے میں بتا بھی دیتے ہیں۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے واقعات رونما فرما دیے، بہت کو بتا دیا۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر کی تصویریں پچھلی کتابوں میں خدا نے رکھ دی تھیں، یعنی ان کی تصویر کشی کر دی تھی کہ پچھلے لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ تو خدا تعالیٰ جن لوگوں سے کچھ کام لینا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو بچپن سے ایسی خوبیاں اور صفات عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا عبداللہ سربلی کہتے ہیں کہ میرے ابا خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ رہتے۔ ایک دن نظام الدین، خواجہ نظام الدین بیٹھے مراقبے میں کہ اچانک مراقبے میں بیٹھے بیٹھے بہت زور سے میرا نام پکارا۔ میں بھاگ کے خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے فرمایا کہ مشرق میں ایک شخص پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین، اس نے روئے زمین کا نظام اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور وہ بڑی عجیب شخص ہے، یعنی لے لیا ہے مطلب لے لے گا، بڑا ہوگا تو دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور اس کا نام خواجہ عبید اللہ ہوگا۔ اور یہ خواجہ کی سیرت اور سوانح پڑھنے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے مقامات عالیہ کتاب میں کہ حضرت خواجہ کے دادا بہت بڑے اللہ کے ولی اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ کہتے ہیں جب وصال کا وقت قریب آیا تو میرے ابا سے کہا ترکی زبان میں کہ جاؤ اپنے لڑکے کو لے آؤ۔ تو وہ میرے چچا خواجہ یحییٰ کے بیٹے محمد اسحاق کو لے آئے۔ انہیں دیکھ کر فرمایا یہ بہت پریشانی اٹھائے گا۔ پھر ان کے بھائی خواجہ مسعود کو لے گئے، انہیں بھی دیکھ کے فرمایا کہ یہ بہت پریشانی اٹھائے گا۔ اس کے بعد میرے ابا مجھے لے گئے تو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا عالمگیر ہوگا اور شریعت اور طریقت اس سے رونق پائے گا۔ پھر فرمایا میں اسی کو بتا رہا تھا، میری مراد یہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی وہ ہونہار بڑوے کے چکنے چکنے پات، بچپن سے ہی اللہ نے ایسی خوبیاں عطا فرما رکھی۔ چنانچہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب تک میں نفاس سے فارغ نہیں ہوئی دودھ نہیں دیا، میں باوضو ہوتی تھی تو دودھ پلاتی تھی، دائی کے حوالے کر دیا، دائی کا دودھ پیتے تھے۔ ایک دن دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، وہ باقی میرے پاس آئی کہ آج بیٹا دودھ نہیں پی رہا۔ میں نے کہا تم نے کوئی مشکوک چیز تو نہیں کھا لی؟ کہا میں کسی رشتہ دار کے گھر گئی تھی، انہوں نے میری دعوت کی، وہ میں نے کھائی ہے۔ کہا بس یہی وجہ ہے، اب تم 3 دن روزہ رکھو گی
تو اس کے بعد ممکن ہے تمہارا دودھ پیے۔ ایسا ہی ہوا، 3 دن روزہ رکھا، اس کے بعد خواجہ نے اس داعیہ کا دودھ پیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کا بچپن میں عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ بچپن میں کھیل کود کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، اور بس بچپن سے ہی ایک اللہ تعالیٰ، وہ جو بچہ میں نے بھی بتایا سادات میں سے، بچپن میں رو رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا تم کھیل کیوں نہیں رہے، تو وہ کہتا ہے چچا آپ کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں آپ بڑے دانا ہیں، حکیم ہیں، حکیم بہلول، کیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوں؟ آپ کو جتنے اللہ والے ہیں، جتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں یہ ایسی باتیں ملیں گی۔ مثال کے طور پہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ امام ابن تیمیہ بچپن سے کبھی نہیں کھیلے بچوں کے ساتھ، اور بچپن سے بس فکر میں اور سوچ میں مبتلا رہتے تھے، اور کام سے کام رکھتے تھے، کبھی کھیل کود میں مصروف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے بڑا کام لینا ہوتا ہے انہیں ایسی صفات بچپن سے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کبھی بچے اصرار سے انہیں لے بھی جاتے تھے تو یہ موقع پا کے کھیل سے فرار ہو جاتے تھے، اور بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں خواجہ شیخ ابوبکر قفال شاشی کے مزار پہ گیا ہوا تھا، وہاں مجھے نیند آ گئی، سویا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور میں انہیں دیکھتے ان کے قدموں میں گر پڑا ہوں، اور انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا کہ غمگین کیوں ہوتے ہو، تمہاری تربیت تو میں کروں۔ یہ خواب آئی ہے، آنکھ کھل گئی۔ دوست تھے وہاں پہ، ان کو خواب سنائی اور تربیت اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ طب کا علم عطا فرمائیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کا علاج کرتے تھے، لا علاج مریضوں کو ان سے شفا ملتی تھی اللہ کے حکم سے، تو تعبیر یہ ہے کہ تمہیں علم طب نصیب ہوگی۔ فرمایا میں تمہاری اس تعبیر سے متفق نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، مجھے اللہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی شان عطا فرمایا اللہ، اور میرے ذریعے اللہ مردہ دلوں کو زندگی عطا فرمایا۔ میں اس کی یہ تعبیر سمجھتا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ شان مجھے عطا فرما دی، اور بہت سے لوگ میری صحبت کی اور میری تربیت کی بدولت وہ پردہ غفلت سے نکل کر حضور اور شہود کے مقام پر۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک دن اور خواب، دیکھیں خواب حقیقت نہیں ہوتی، جو خواب میں انسان دیکھتا ہے وہ اور ظاہر اس کی تعبیر دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک دن خواب دیکھا کہ میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے نیچے تشریف فرمائے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی بڑی جماعت ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، میری تعریف فرمائی، پھر فرمایا کہ بھائی مجھے اپنے کندھے پہ اٹھاؤ اور پہاڑ کے اوپر لے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے تو تشریف فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پہ بیٹھے، اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعریف فرمائی، اور فرمایا مجھے تمہاری اس قوت کے پہلے سے ہی نہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ عبید اللہ حرار کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس وقت کے اور یا کو نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ خواجہ بچپن سے ہی خدمت کے اندر مصروف ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والے ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں وہ اور ہوتی ہیں اور ان کا آخری وقت اور ہوتا ہے۔ اور ابتدائی دور میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، خلق خدا کی خدمت میں جو محنتیں کرتے ہیں، جو مشقتیں اور مصیبتیں جھیلتے اور اٹھاتے ہیں، ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدام کو ایک وقت آتا ہے کہ مخدوم کائنات بنا دیتا ہے۔ خواجہ نے بھی بچپن میں خدمت کرنے کا حق ادا کیا۔ ابتدائی دور میں اگرچہ والدین کی طرف سے شروع سے ہی بڑی فراوانی حاصل تھی اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور دولت دے رکھا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ شروع میں ایک وقت ایسا آیا کہ فقر اتنا بڑھ گیا کہ سوائے زیب تن کیے ہوئے لباس کے اور کچھ بھی پاس نہیں۔ ایک پگڑی پاس تھی۔ ایک دن دیکھا ایک فقیر محتاج آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور بھوک سے بلبلا رہا ہے، پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے لیا ایک تندور والے کے پاس چلے گئے اور اپنی پگڑی اس تندور والے کو دی اور کہا کہ اس پگڑی کو رکھ لو، اس کپڑے کو، اور اسے اپنے صفائی کے کام میں استعمال کر دیا کرو۔ برتن صاف کر دو، پوچھ دو، زمین صاف کر لو، اور اس کپڑے کے عوض اس فقیر کو کھانا کھلا دو۔ یعنی اپنی پگڑی بھی اس فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اس نان بھائی نے پگڑی رکھی، ان کو بھی بٹھا لیا، کھانا دیا، کھلایا، اور پگڑی بعد میں واپس کی کے لے جایا۔ کہا نہیں میں نہیں لیتا، یہ دے دی اور اس کے بدلے میں کھانا ہو گیا، اب یہ پگڑی تمہاری ہے، میں نہیں لیتا، اور وہاں سے چل دی۔ خدمت خلق کا بچپن میں عجیب جذبہ تھا، اور یہ تمام مشائخ میں، تمام بزرگوں میں آپ کو ایک چیز قدر مشترک ملے۔ میں پہلے کے مشائخ میں اس طرح کے واقعات کثرت سے سنا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو متعدی بیماری لاحق ہو گئی اور کوئی آدمی ان کے قریب نہیں پھڑکتا تھا کہ نہیں ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، اور وہ بیچارے زمین پہ پڑے رہتے تھے بیچارے۔ خواجہ کو پتہ چلا، ان کی خدمت میں مصروف ہو، ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ وہ وہیں پہ ہی پیشاب پخانا کرتے تھے۔ خواجہ ان کے پیشاب پخانے کے کپڑے لیا کرتے اور دھو کے خشک کر کے دوبارہ انہیں پہنائے، یہاں تک کہ خدمت کرتے کرتے وہ بیماری انہیں بھی لگ گئی۔ اور کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ میں شدید بخار میں پڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں اٹھ کے ان کی خدمت کر رہا تھا اور خدمت سے نہیں ہوئی۔ بسا اوقات 15 16 لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے تھے ایک وقت کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں فقیروں کی، غریبوں کی، امراء کی، سب کی خدمت کرتا تھا، اور خدمت کرنے کے بعد چپکے سے وہاں سے چل دیتا تھا کہ کہیں وہ اس خدمت کے صلے میں مجھے کوئی پیسے نہ دے، مجھے کوئی معاوضہ نہ دے دے۔ یعنی خدمت کرنے کے بعد وہاں ٹھہرتے نہیں تھے کہیں معاوضہ کوئی اسرار سے دے نہ دے۔ بچپن میں اس طرح خدمت کی ہے، فقراء کی، غرباء کی، مساکین کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں انہیں بادشاہوں کی اصلاح و تربیت کے لیے چن لیا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار 16 پشتوں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا نسب نامہ پہنچتا تھا، اور فاروقی شان رکھتے تھے، وہی جلال، وہی روب اور دبدبا۔ اور خواجہ
عبید اللہ احرار کا حضرت مولانا عبدالرحمن جامی والا واقعہ، یعنی عبدالرحمن جامی کا ان کی خدمت میں جانا، ان کو ملنا، اور واقعی میں بڑی تفصیل سے سنا چکا ہوں۔ زرق برق لباس، شاہی گھوڑے، شاہی سواریاں، حشم قدم ارد گرد، اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک پرتباق شان عطا فرمائی تھی، اور خدا تعالیٰ نے بڑی دنیا کی فراوانی عطا فرمائی۔ اور میں اس پہ پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں مال اور دولت کی، لیکن یہ صرف ظاہر میں ہوتی ہے، دل میں نہیں، دل اس سے خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں بزرگوں کے کہ دل میں کسی قسم کی مال کی محبت نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ معترضین نے ایک بار اعتراض کیا، جواب میں فرمایا کہ میخ طویلہ من در گرد، کہ یہ لمبی لمبی میخیں میں نے مٹی کے اندر گاڑی ہیں، نہ در دل، دل کے اندر نہیں۔ یہ دنیا کی میخیں مٹی میں گڑی ہوئی ہیں، میرے دل کے اندر نہیں ہے۔ اور خواجہ عبید اللہ احرار کا شعر بھی میں نے سنایا تھا، اور مصرع جب عبدالرحمن جامی نے کہا نمبر دستاں کے دنیا دوستار، فرمایا اگر دارت بنائے دوستار، اگر دنیا کو دوست رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ چنانچہ مال اور دولت کو دنیا پر خرچ کرتے تھے، بے تحاشا خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے شان بڑی اونچی عطا فرمائی، اس لیے بادشاہ بھی آپ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ وقت کا بادشاہ تھا سلطان ابو سعید مرزا، یہ خواجہ کا بہت عقیدت مند، بہت ہی زیادہ احترام کرتا ہے۔ سلطان ابو سعید مرزا سمرقند دارالخلافہ تھا، وہاں سے دارالخلافہ منتقل کرتا ہے ہرات میں۔ شیخ بھی بڑی محبت کرتے تھے اس سے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ امور سلطنت میں اور دینی امور میں خواجہ سے مشورہ کرتا تھا، ان کے مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا، اور خواجہ اسے جو کہتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ ایک بار کچھ تنگ دستی آ گئی عوام پر، کچھ فاقے شروع ہو گئے، غربت آ گئی، تو خواجہ نے حکم دیا کہ اہل سمرقند سے ٹیکس معاف کرو۔ وہ نہیں چاہتا تھا چونکہ ملک کے حالات خود تنگ تھے، لیکن خواجہ کے اصرار پہ فوراً ملک کا ٹیکس، سب عوام کا ٹیکس سارا معاف کر دیا۔ تو وہ خواجہ کی بات مانتا تھا، خواجہ اس کا بھی احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب اس نے اپنا دارالخلافہ ہرات منتقل کیا اور پھر مرو چلا گیا، تو اس کی درخواست پہ خواجہ سفر کر کے ہرات گئے اور 2 بار مرو گئے۔ جب خواجہ مرو پہنچے اس کے کہنے پہ، تو بادشاہ نے ان کے شان شان استقبال کیا، اور جو اعزاز و اکرام شاہی ہو سکتا تھا وہ پورا بجا لایا۔ تو سلطان بھی ان کی بہت عزت کرتا، بہت احترام کرتا، اور خواجہ کی بات کو کبھی ٹھکراتا نہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواجہ کی وساطت سے اسے یہ شاہی کروسر عطا فرمایا تھا، اور پھر اس کے بیٹے خواجہ سلطان احمد مرزا، خواجہ کی توجہات سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ علی اصغر حکمت کتاب لکھتے ہیں جنگ، اس میں لکھتے ہیں کہ سلطان ابو سعید مرزا
خواجہ کی سے نہایت عقیدت رکھتا تھا اور تمام مشورے خواجہ سے کرتا تھا، اور ان کی وساطت اور شفاعت سے اس کو ہر کام میں مقبولیت اور فضا حاصل ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی برکت سے ان کی شریعت کی اطاعت اور ان کی رہنمائی میں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑی عزت اور سلطنت عطا فرمائی۔ چنانچہ شیخ کے بعد سلطان کے بعد سلطان احمد مرزا یہ کون تھے؟ یہ ظہیر الدین بابر کے چچا تھے۔ ظہیر الدین بابر جو پہلا مغل بادشاہ تھا، جس نے پہلے کابل فتح کیا، افغانستان فتح کیا، تھے تو اسی علاقے کے سمرقند کے جو آج افغانستان سے اگلا علاقہ ہے، تاجکستان، ترکمنستان، یہ روس کی ریاستیں پٹی، اس علاقے کے سمرقند اسی علاقے میں ہے، افغانستان سے اگلے علاقے، وہاں سے آیا، کابل فتح کیا، یہ علاقے فتح کیے، پھر ہندوستان میں آیا اور ہندوستان فتح کیا، اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد اس نے ڈالی۔ پہلا بادشاہ وہ تھا اور آخری بادشاہ یہ جس پہ سلطنت مغلیہ ختم ہوئی تھی، بہادر شاہ ظفر، یہ مغلیہ سلطنت کا آغاز اور اختتام تھا۔ تو بہرحال ظہیر الدین بابر اگرچہ بچہ تھا ابھی کہ خواجہ کا وصال ہو گیا، لیکن ظہیر الدین بابر بھی خواجہ کی بڑی عقیدت اور احترام اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے بابر نامہ میں اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے جسم میں سخت عدت ہو گئی، جسم میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی، بخار ہو گیا، بہت زیادہ عدت ہو گئی، یہاں تک کہ میں جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھ سکتا، جمعے کے لیے نہ جا سکتا۔ تو بیماری کے اندر میرے دل میں بات آئی کہ میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی کتاب جو انہوں نے لکھی تھی میں اس کو منظوم کرتا ہوں، اور اس منظوم کرنے کا یہ جو کام ہے، اگر خواجہ عبید اللہ احرار کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے گی، اور مجھے صحت مل گئی تو میں اسے علامت سمجھوں گا کہ میرا یہ کام قبول ہو گیا۔ جیسے اس سے پہلے حضرت اگر وہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ لکھا تھا، شیخ احمد رفاعی غالباً، جیسے انہوں نے قصیدہ بردہ لکھا تو اس قصیدہ بردہ کے لکھنے کے مقبول ہونے کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لقوہ اور فالج کی بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ تو بابر لکھتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، 1 مہینہ یا 40 دن گزرے مجھے اس کے لکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور میں بالکل تندرست ہو گیا، سوائے ہلکی پھلکی کسر کے مجھے بالکل بیماری نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ وقت کے بادشاہ ان مشائخ کے ساتھ کتنا عقیدت اور احترام کا تعلق رکھتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا، اور ظہیر الدین بابر کے بعد جتنے مغلیہ بادشاہ ہوئے ہیں وہ سب خواجہ عبید اللہ احرار کا احترام کرتے رہے، اور ان کے خلفاء کا بھی آگے عقیدت و احترام اس خاندان کے دربار میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہوں کی اصلاح و تربیت کا کام ان سے کیا۔ ایک واقعہ جو میں پہلے سنا چکا ہوں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت میں ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، ظلم کرتا تھا۔ خواجہ گئے
اور اس کے ایک مصاحب سے ملے اور کہا کہ میں تیرے بادشاہ سے سلطان سے ملنا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا ہمارا سلطان نوعمر لڑکا ہے, بہت لاپرواہ ہے, وہ اس سے ملنا بڑا مشکل ہے, اور پھر آپ جیسے درویشوں کو بادشاہوں سے ملنے سے کیا کام ہے. اب وہ تو اسے سمجھانا چاہتے تھے اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور کرتے رہتے تھے, عوام کی خدمت بھی کرتے تھے. بہت مرتبہ نیاز مندوں کے اور غریب اور فقیر اور محتاج لوگوں کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے وہ بادشاہ کو خود دکھا گیا. چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو اچھا تمہارا اگر بادشاہ ایسا لاپرواہ ہے تو ہم بھی اس کو تبدیل کروا دیتے. اور وہاں سے اٹھے اور ایک دیوار کے اوپر اس کا نام لکھا اور پھر اس کے بعد اسے مٹا دیا. ایک ہفتے میں بادشاہ مر گیا اور اس کی جگہ سلطان مسعود کر دیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بڑے بڑے کام لیے ہیں اور دینے ہوتے ہیں, اس لیے خدا تعالیٰ انہیں ایسی شان عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی اور خلق خدا کی خدمت کرنے کی اور مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آج اس میں اتفاق کرتے ہیں, انشاءاللہ کچھ واقعات آئندہ سنیں گے, لیکن کب 2 نشستوں کے بعد. اگلی نشست چونکہ یکم ذی الحج کے بعد آئے گی اور اس سے اگلی بھی اسی دوران آئے گی. 1 ہفتے میں عشرہ ذی الحجہ میں 2 نشستیں ہوں گی, تو وہ عشرہ ذی الحجہ سے ہی متعلق گفتگو اس میں انشاءاللہ کی جائے گی. اور انشاءاللہ عزیز یہ خواجہ ولی الاحرار کے حالات ہم عید الاضحیٰ کے بعد والی نشست میں سماعت کریں گے. اللہ رب الجلال ان بزرگوں کی برکات ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کی کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.